پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ نئی میجر پنجوزہ صاحب اور خرم دستگیر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ اس وقت حافظ حمداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ حافظ حمداللہ صاحب وقت نکالنے کا۔ سر، ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں کچھ جو ملاقاتیں ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی رہنماؤں کے ساتھ بھی ہوئیں۔ آپ کے جو تحفظات ہیں وہ موجودہ حکومت کے حوالے سے ہیں، مینڈیٹ کے حوالے سے ہیں۔ ایک فیصلہ کیا گیا تھا کہ حکومت کے خلاف تحریک چلائی جائے گی، اس حوالے سے مشاورتی عمل بھی شروع ہوا تھا۔ سر، بتائیں گے کہ کیا فیصلہ ہوا ہے؟ اب تک کوئی تحریک چلانے جا رہے ہیں؟ کوئی آغاز ہو رہا ہے اس طرح؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ گزارش یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام تو اس وقت سے میدان میں ہے جب 8 فروری کی الیکشن ہوئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں سب سے پہلے 15 فروری یا 14 فروری کو 8 فروری 2024 کے الیکشن کے بعد اگر رد عمل ظاہر کیا ہے 8 فروری کے الیکشن پر، تو سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام نے ظاہر کیا۔ اس وقت بھی مولانا صاحب نے کہا کہ 8 فروری کے الیکشن کو ہم تسلیم ہی نہیں کرتے، اس لیے کہ الیکشن ہے نہیں، یہ آکشن ہے، اور یہ تسلسل آج تک جاری ہے۔ ہم وقتاً فوقتاً چاروں صوبوں میں جلسوں کا انعقاد بھی کرتے ہیں، سیمینارز اور کانفرنسز بھی ہوتے ہیں، اور جماعت کے فیصلے بھی وقتاً فوقتاً آتے ہیں حالات کے مطابق۔ آپ کو یاد ابھی ریسنٹلی کراچی میں اور لاڑکانہ میں مولانا صاحب سندھ کے دورے پر ہے، وہاں بھی مولانا صاحب نے برملا اظہار کیا ہے کہ حکمران اپنے آپ کو حکمران سمجھتے ہیں، اور حکمران کی طرح غرور اور گمنڈ بھی دکھائی دے رہا ہے ان کے چہروں سے، ان کی حرکات اور سکنات سے۔ لہٰذا آپ حقیقی حکمران نہیں ہے، نہ یہ اسمبلی عوام کی حقیقی نمائندہ اسمبلی ہے، نہ یہ حکومت عوام کا نمائندہ حکومت ہے۔ نہیں، لیکن پھر حافظ حمداللہ صاحب، آپ کا سر گلہ کس سے ہے؟ جو مسلم لیگ نون کی قیادت ہے ان سے، پیپلز پارٹی سے، یا پھر طاقتور حلقوں سے؟ میری بات سنیے، ہمیں گلہ دونوں سے ہے۔ گلہ بڑی پارٹیوں سے یہ ہے کہ جب ہم 25 جولائی 2018 کے الیکشن کے نتیجے میں آہستہ وقتاً فوقتاً آخر کار پی ڈی ایم وجود میں آئی، دونوں بڑی پارٹیاں یہ تسلیم کرتی تھی کہ 25-18 کا الیکشن نہیں ہے، یہ سلیکشن ہے، اور باقاعدہ اس وقت کے وزیر اعظم کو بلاول بھٹو نے سلیکٹڈ کہا۔ تو آپ خود بتائیے اس وقت ان کی مینڈیٹ کیا تھا ان دو پارٹیوں کی؟ معمولی سے فرق۔ آج ان کی نشستیں کچھ زیادہ ہوں گی، اس وقت تھوڑی کم تھی۔ اس وقت پیپلز پارٹی کے پاس بھی سندھ کی حکومت تھی، آج بھی ان کے پاس سندھ کی حکومت ہے، تو کچھ تبدیلی کے ساتھ، کچھ نشستوں کی سیٹوں کی اضافے کے ساتھ، اس سے بدتر دھاندلی زدہ الیکشن جس کو آکشن کہا جاتا ہے، وہ دونوں پارٹیوں نے سر تسلیم خم کر کے تسلیم کیا 8 فروری کے نتائج کو۔ اور ہم نے کہا جے یو آئی نے کہ جب ہم نے بات یہ کی کہ اسٹیبلشمنٹ کی الیکشن میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے، اور پی ڈی ایم کا سب سے بنیادی اور ابتدائی نقطہ یہی تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں الیکشن میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ جب 18 میں مداخلت دی تو ہم سب ایک پیش پرتے کہ ہم 73 کی آئین کی عملداری چاہتے ہیں، پارلیمنٹ کی سپریمیسی چاہتے ہیں، پارلیمنٹ ربڑ سٹمپ ہے۔ آج کی الیکشن میں جو ایکشن ہوا اس کو آپ نے کیسے تسلیم کیا؟ یہ تو 25 جولائی 18 کے مقابلے میں یہ الیکشن برہانگی، اس میں جو بددیانتی، جو دھاندلی سر عام ہوئی، جس کو فارم 47 سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو لہٰذا ان دونوں پارٹیوں کو جمعیت علماء اسلام کی قیادت مولانا صاحب نے کہا کہ آپ کو اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے۔ آپ دونوں حکومت میں کیوں جاتے ہیں؟ پی ڈی ایم کی سربراہ اپوزیشن میں بیٹھے اور پی ڈی ایم کی جماعتیں حکومت میں بیٹھی ہے، ان سے بھی گلا ہے۔ ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔